یہ مہینہ رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی جنت کو پانے کا مہینہ ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک موقع پر ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی پوڑی پر فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے، پہلی پوڑی پر میں نے قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ تباہ ہو جائے، تو میں نے بھی کہہ دیے کہ آمین۔ دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آمین۔ تیسری پر قدم رکھا، انہوں نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان یقیناً مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر یقیناً مغفرت کا مہینہ نہ ہوتا تو پیغمبر اور جبریل علیہ السلام بددعا نہیں دیتے، ترغیب فرماتے کہ کوشش کرو، محنت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت ہو جائے، لیکن مضمون ایسا نہیں آیا ہے، بلکہ مضمون تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو یقینی مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اب یقینی مغفرت کا مہینہ پانے کے باوجود بھی کوئی اپنی مغفرت نہیں کرا سکے تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ اس لیے کوشش کی جائے کہ ایسے امور اختیار کیے جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ مغفرت آسان ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کرنے کے کام میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا رمضان کا۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ گھر کو سجاتے ہیں، گھر کو خوبصورت کرتے ہیں، بچے خوش ہو رہے تھے ہمارا مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، جب آ جاتے ہیں عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ رمضان بھی مہمان ہے، 1 مہینے کے لیے آ رہا ہے، خوشی کا اظہار کرو، مسرت کا اظہار کرو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والوں کو اس میں رغبت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے توفیق کی دعا کریں، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کوئی کام انسان نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، رمضان سے قبل روزے کے مسائل کو جان لیں، سمجھ لیں، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ نمبر 4، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یوں تو مومن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن بطور خاص رمضان شروع ہونے سے پہلے نیت کر لیں کہ اللہ اس ماہ میں جتنی بھی عبادت میں کروں گا مقصود تیری رضا ہے، تیری خوشنودی ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نمبر 5، رمضان سے قبل سچی توبہ اور استغفار کر لیں تاکہ پچھلا کھاتا صاف ہو جائے، پاک صاف ہو کر اس مہینے میں داخل ہو۔ نمبر 6، اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کر لیں، نظام الاوقات متعین کر لیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے۔ یہ وقت میری ڈیوٹی کا ہے، یہ وقت میری عبادت کا ہے، یہ وقت میرے گھر کا ہے، یہ وقت میرے انفرادی معمولات کا ہے، یہ وقت میری عبادت کا ہے، یہ وقت میرے آرام کا ہے۔ اس طرح اپنے ایک ترتیب بنا لیں اور پھر اس کی پابندی کریں تو اس کے نتیجے میں کم وقت میں زیادہ چیزیں آپ حاصل کر سکیں گے۔ دوسرا اس حوالے سے یہ کہ یوں تو مومن لغو کام سے پرہیز کرتا ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لیکن جب رمضان ہو تو بطور خاص اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ لغو کاموں میں، فضول و لا یعنی کاموں میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے، آپ کا وقت برباد نہ ہو جائے۔ رمضان کا دن بھی قیمتی ہے، رمضان کی رات بھی قیمتی ہے، لہذا فضول گپ شپ کرنا، لا یعنی گفتگو میں مشغول رہنا، یہ جو ہے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے میں نصیحت کروں گا کہ یہ موبائل جو ہے، اس موبائل کا استعمال بھی بقدر ضرورت کریں۔ اس میں بیٹھ کر کے گیم کرنا یا جو ہے واٹس ایپ پر فضول میسیجز بھیجنا، فضول میسیجز پڑھنا یا جو ہے فیس بک پر بیٹھ کر کے وقت برباد کرنا، اس سے پرہیز کریں۔ اس کا استعمال بقدر ضرورت، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے ٹی وی پر لا یعنی محفلوں میں شریک ہونا،
ان سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے. اپنے وقت کی حفاظت کرے، اس کو قیمتی بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے وہ نادم ہوتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول کافر، مشرک، باغی، منافق، اس کی ندامت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جنت میں مؤمن جائے گا. آپ تو فرما رہے کہ سب نادم ہوں گے، تو جنتی کیوں نادم ہوں گے؟ فرمایا جنتی اس لیے نادم ہوگا کہ جنت میں اللہ پاک نے ان کے لیے جو انعام تیار کیا ہے، ان کے عمل کی وجہ سے جب ان کو ملے گا تو افسوس کریں گے زندگی کے ان لمحات اور اوقات پر جو دنیا میں میسر تھے اور اس میں انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی. کہتے کاش کہ اس وقت اس میں بھی میں نیکی کر جاتا، آج میرے انعام اور اجر میں اضافہ ہو جاتا. لہٰذا اس رمضان کو بھرپور طریقے سے آپ نے گزارنا ہے، وقت نہیں برباد کرنا. اس کے ساتھ ساتھ میری نصیحت ہے، عید کی تیاری ابھی سے کر لیں، اس کو رمضان تک مؤخر نہ کریں. ہمارے ہاں غلط تصور ہے کہ یہ عید کی تیاری آخری عشرے میں جا کر کے کرتے ہیں. آخری عشرہ انتہائی قیمتی، آخری عشرے میں طاق رات موجود ہے، آخری عشرے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. وہ وقت مسجدوں میں گزارنا چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے. ہم وہ وقت جو ہے مارکیٹوں میں صرف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اور سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے. لہٰذا عید کی تیاری اپنی ہو، بچوں کی، گھر والوں کی، جو بھی ہے وہ ابھی 3-4 دن باقی ہیں، ابھی سے مکمل کر لیں. اسی طریقے سے وہ تمام امور جس کو ابھی سے مکمل کیا جا سکتا ہے، جس کی ضرورت رمضان میں پڑتی ہے، ابھی سے کر لیں. بالخصوص خواتین کو یہ ہدایت دے دیں، ان کا وقت کچن میں مصروف رہتا ہے سحری اور افطاری کے وقت، اور یہ 2 وقت انتہائی قیمتی ہیں عبادت کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اعتبار سے. لہٰذا ان کو یہ ہدایت کر دیں کہ کچن سے متعلق وہ کام جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں اس کو ابھی سے کر لیں. مسالہ کوٹنا، پیاز چھیلنا، لہسن کوٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں تیار کر کے فریج میں سیو کر دیں. جب ضرورت ہو بقدر ضرورت نکالا، استعمال کر لیا، باقی وقت اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دیں. اسی طریقے سے میری نصیحت ہے کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہو تو آپ میں سے جن حضرات کی ڈیوٹی نہ ہو، چھٹی ہو، اس وقت گھروں پہ موجود ہو، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے گھر کے تمام افراد دسترخوان پہ جمع ہو جائیں، تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے. پھر تفہیم القرآن ہے، ترجمہ قرآن ہے، معارف الحدیث ہے، یہ زاد راہ حدیثی کتاب ہے. ایک چیپٹر یا ایک حدیث یا 2-4 آیات ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، سب سن لیں، اور پھر اجتماعی طور پر دعا کریں. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی عنایات متوجہ ہوتی ہیں. اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام فرض نمازیں مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں. خواتین جب اذان ہو جائے اس وقت اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں، لیکن مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں. 8واں کام، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق. اس حوالے سے نمبر 1، پورے قرآن کی تلاوت الف لام سے الناس تک اس کو مکمل کریں. نمبر 2، اس کا کچھ حصہ تفہیم القرآن کی مدد سے اس کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. بالخصوص آخری سپارہ جو بالعموم نمازوں میں دہرایا جاتا ہے، اس کو آپ نے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. تیسرا کام اس حوالے سے کہ کوئی درس قرآن کی محفل ہو، ترجمہ قرآن کی محفل ہو، اس میں آپ بھی شریک ہوں، خواتین کی ہو، خواتین کو بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں، تاکہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. چوتھا کام یہ ہے تراویح کا اہتمام. تراویح مکمل آپ نے پڑھنی ہے. ایک ہے تراویح میں پورا قرآن کا سننا، ایک ہے مکمل تراویح تمام دنوں میں اس کا اہتمام کرنا. یہ دونوں مستقل عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ 10 روزہ اور 8 روزہ تراویح پڑھ کر کے پھر باقی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ جب تک رمضان ہے تب تک تراویح ہے.
تو جو حضرات 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھیں، جو 20 پڑھتے ہیں وہ 20 پڑھیں، لیکن اہتمام یہ کرے کہ 8 رکعت وہاں پڑھے جہاں 8 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہو، اور جو حضرات 20 رکعت پڑھتے تو وہ 20 رکعت وہاں پڑھے جہاں پورا قرآن 20 رکعت میں ختم ہو رہا ہو۔ ایسا نہ کریں کہ 8 رکعت پڑھنا ہے تو ایسے امام کے پیچھے پڑھے جو 20 رکعت پڑھتا، تو آپ تو 8 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے، تو باقی حصہ جو قرآن کا ہے اس کی تلاوت کی سماعت سے تو آپ محروم ہو گئے۔ تو اگر 8 ہی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے 8 پڑھ لیں، لیکن ایسے امام کے پیچھے پڑھے جو 8 رکعت میں قرآن مکمل کرتا ہو، یہ نہیں کہ 20 رکعت والے کے پیچھے 8 پڑھ کر کے آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی پوری سماعت یہ خوشبختی کی علامت ہے، اس سے محروم نہ ہو جائیں، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9واں کام اپنے روزے کی حفاظت۔ مقصود روزہ تقویٰ ہے، لہٰذا ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کام پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، مقصود تو تقویٰ ہے، اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ نیکی کا یہ مہینہ ہے، لہٰذا کوشش کریں اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، خیر سمیٹیں، اجر سمیٹیں۔ 11واں کام قیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام۔ عام دنوں میں تو یہ بہت کم لوگوں کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے، اہتمام وہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ تو سب کو سہولت میسر ہے، سب جاگ رہے ہوتے ہیں، جو وقت سحری کا ہے وہی وقت تہجد کا ہے، لہٰذا 8، 6، 4، 2 جتنا بھی میسر ہو تہجد کا اہتمام کریں، اخلاص کے ساتھ یہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ 12واں کام ذکر الہی، یوں تو مومن کا مستقل وظیفہ ہے، لیکن رمضان میں اس کا خاص اہتمام ہو، بجائے اس کی کہ ادھر ادھر کی فضول باتیں کریں۔ زبان پر جو ہے کلمات الہیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کا ذکر ہونا چاہیے، ان تسبیحات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 13واں کام درود شریف کا اہتمام۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے، درود ابراہیمی سب سے زیادہ اجر والا درود ہے، اس کا اہتمام کریں۔ 14واں کام دعاؤں کا اہتمام کریں گے، سحری کے وقت، افطار کے وقت، قرآن کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، یہ مخصوص اوقات، ان میں خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بندہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ تو کیا خیال ہے اگر آپ پوری امت کے لیے دعا کریں گے، کتنی نیکیاں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ امت آج جس گرداب میں ہے، جن پریشانیوں سے دوچار ہے، اس کے لیے دعا کریں، امت کی رہنمائی ہو جائے، امت کو صحیح راستہ مل جائے، امت کے اندر شعور پیدا ہو جائے، امت اپنے اصل کی طرف آ جائے۔ یہ جو ایرے غیرے نتو خیروں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس سے پلٹ کر کے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے، اس کے لیے دعا کریں۔ 15واں کام لیلۃ القدر کی تلاش، یہ آخری عشرے کی طاق رات میں موجود ہے۔ بہترین طریقہ اعتکاف ہے، ممکن ہو اعتکاف کر لیں، نہیں ممکن ہے تو 5 طاق راتیں تو لازماً آپ نے مسجد میں گزارنی ہے، تاکہ یہ رات آپ کو میسر آ جائے، اس کا اپنے اہتمام کرنا ہے۔ 16واں کام توبہ استغفار، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا توبہ استغفار کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ 17واں کام انفاق فی سبیل اللہ، یہ مہینہ انفاق کا بھی مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت اس حوالے سے ہے، کریح المرسلہ، جیسے وہ ہوا جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، خیر اور نیکی کے تمام کاموں میں آپ جو حصہ لیتے تھے، لہذا بیوہ، یتیم، غریب، محتاج، ضرورت مند، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد، تمام امور میں جو ہے اپنا حصہ شامل کرے، کم ہو یا زیادہ لیکن شامل کریں۔ انفاق کا مہینہ ہے۔ 18واں کام، یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے
غم گساری کا، ہمدردی کا، کہ اس ماہ میں ایک مخصوص وقت میں ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو 365 دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کی کیفیت میں رہتے ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا متوجہ ہوگی، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ سبق ہمیں رمضان دے رہا ہے، یہ 18 کام ہیں، اگر یہ کر لیے گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ ماہ اس حال میں رخصت ہوگا، ہم سب کے لیے باعث مغفرت ہوگا، رب کی رضا کا ذریعہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔